بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں موجود ہیں جو خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین جرموں میں سے ایک ہے جسے حق تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ بت پرستی کی تاریخ ویسے تو بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، لوگ ان کی وفات کے بعد ان کی مورتیاں تلاش لیتے تھے اور ان کی بتوں کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہو گئی اور لوگوں نے ان کی مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا اور یوں بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت نصب کر دیے جائیں اور ان بتوں کا نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے، لوگوں میں علم باقی نہ رہا، انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی آغاز کیسے ہوئی؟ جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام امراء بن عامر تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے امراء بن عامر کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اکھڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر بوجھ لادتے، نہ ہی اس پر سواری کرتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کی ابتدا امراء بن عامر نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا، اور کیونکہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بھی بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ آب البت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ امراء کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی اور ایسا دور بھی آیا جب خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھی بت پرستی کی ابتدا پر چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔